باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام احکام رمضان میں، جس میں ہم مسلسل احکامات رمضان کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری بحث ماہ مبارک رمضان کے مفترات سے گزر کر اور مکروہات کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب ہم ان مقامات کے سلسلے میں بات کریں گے کہ جہاں پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے، اور روزے کا کفارہ کیا ہے، اور باقی اس طرح کی چیزیں۔ پہلی چیز تو اگر ماہ مبارک رمضان میں کوئی انسان جان بوجھ کر قے کرے، یا پانی میں سر کو ڈبوئے، یا بہنے والی چیز سے انیما لے، یا رات میں مجرم ہونے کے بعد جاگے اور پھر سو جائے اور صبح کی اذان تک اسی حال میں باقی رہے اور غسل نہ کرے، اس کی تفصیل ہم پہلے بھی بیان کر چکے، تو اس کو اس روز کے روزے کی قضا کرنی ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی اور کام انجام دے جس کی وجہ سے روزہ باطل ہوتا ہے، جان بوجھ کے اس کام کو انجام دے، تو اسے روزے کی قضا بھی کرنی ہے اور کفارہ بھی دینا ہے۔ انشاءاللہ کفارہ ہم بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیا دینا ہوگا کفارے میں سے۔ یعنی اگر کوئی شخص قے کرتا ہے جان بوجھ کر، قے کے مسائل گزر چکے، مفتراتی جو ہم نے مسائل بیان کیے تھے تو اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر بے اختیار قے ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے، چاہے کسی اور وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے صحیح، لیکن جان بوجھ کر انسان قے کرے، یعنی جانتے بوجھتے اختیار کے ساتھ انسان قے کرے، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یا انسان اپنا سر پانی میں ڈبوئے، سر سے مراد سر کے اوپر کا حصہ پورا پانی میں ڈبو دے، اگر اس کا بدن پانی میں ڈوبا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سر کو ڈبو دے گا تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یا انیما لے، بہنے والی چیز سے لکوڈ سے انیما لے، یا انسان حالت جنابت میں رات میں بیدار ہو اور اس کے بعد یہ خیال کر کے کہ میں دوبارہ اٹھ جاؤں گا اور نہا لوں گا اور غسل کر لوں گا اور سو جائے، اور پھر اذان صبح تک سوتا رہے، تو ان صورتوں میں انسان کے اوپر قضا واجب ہے روزے کی، یعنی انہیں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی کام انجام دے جان بوجھ کر اور روزے کو باطل کرنے والی عمل کو انجام دے، جیسے کھا لے، جان بوجھ کر کھائے، جان بوجھ کر پیے، جان بوجھ کر استمنا کرے، یا جان بوجھ کر بیوی کے ساتھ مباشرت کرے، اس کام کو اگر اس طرح کے کاموں کو انجام دے، ان کے علاوہ باقی مفترات ہیں، تو اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، یعنی ایک روزہ قضا کے رکھے گا اور باقی کفارہ بھی دے گا۔ البتہ ان میں سے بعض صورت، جیسے خدا یا رسول یا ائمہ علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر اگر جھوٹ کی نسبت دے تو کفارہ جو ہے وہ بنابر احتیاط واجب ہے، یعنی احتیاط واجب یہ ہے کہ کفارہ بھی دے اگر اس نے اس طرح کا کام انجام دیا، یعنی خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت دی ہو تو روزہ تو باطل ہو گیا، قضا تو اسے کرنی ہی ہے، کفارہ بنابر احتیاط واجب اسے دینا ہے، کہ بہتر یہ کہ انسان احتیاط پر عمل کرتے ہوئے کفارے کو ادا کرے۔ تو اگر انسان جان بوجھ کر روزے کو باطل کرتا ہے تو اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، ان 4-5 مورد کو چھوڑ کر اس کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اگر کوئی انسان مسئلے کو نہیں جانتا اور اس کے بعد نہ جانتے ہوئے اس کام کو انجام دے، نہیں جانتا مسئلے کو، اور اس کے بعد اس کام کو انجام دے اور روزے کو باطل کر لے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کام سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اس کام کو انجام دے، یا یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کو انجام دینے کے نتیجے میں قضا و کفارہ دونوں، ہم مسئلے کو نہیں جانتا تھا، اگر نہ جانتا ہو مسئلے کو اور ایسا کام انجام دے جو روزے کو باطل کرتا ہو، تو اگر وہ مسئلے کو سیکھ سکتا تھا، یعنی ایک انسان ایسا ہے کسی علاقے میں رہتا ہے جہاں علماء موجود ہیں، جہاں فضلاء موجود ہیں، آج کے زمانے میں تو انٹرنیٹ کی آپ کے پاس فیسلٹی ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ علماء سے رابطہ کر کے مسائل کو پوچھ سکتے ہیں، توضیح مسائل کو پڑھ سکتے ہیں، ویب سائٹس کے اوپر جا کر مسائل کو دریافت کر سکتے ہیں، بہت سے وسائل ہیں آج کل۔ پھر بھی پہلے زمانے کو اگر آپ ملحوظہ خاطر رکھیں تو پہلے بہت مسئلہ تھا مسئلے کو دریافت کرنا، سوال کو پوچھنا، لیکن اب ایک پہلے خط لکھا جاتا تھا،
ایک گاؤں سے یا شہر میں رہنے والے جہاں پہ علماء موجود نہ ہوں، آدمی خط لکھتا تھا کسی عالم دین کو جو دوسرے شہر میں ہو، دنوں میں یا مہینوں میں خط پہنچتا تھا، پھر دنوں یا مہینوں میں اس کا جواب آتا تھا، ایک وقت لگتا تھا. لیکن آج کل کچھ نہیں، آپ سوشل میڈیا پہ جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں، آفیشیل ویب سائٹس پہ جا کر ڈھونڈ سکتے ہیں. یہاں پر بھی ایک چیز کو میں عرض کرتے چلیں، چونکہ بات آ گئی کہ آپ اگر کسی مسئلے کو جاننا چاہ رہے ہیں تو اہل علم سے پوچھیں، پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ ہر وہ چیز جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے اس پہ معتبر نہ ہو جائے گا. ہزاروں سائٹس ہیں، آپ آفیشیل سائٹس پہ جائیے. مرجع علی قدر آیت اللہ عظمت سے صادق حسین شیرازی کی جو آفیشیل سائٹ ہے اس پر جائیں، اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں، جس زبان میں بھی آپ کو آسانی ہو اس زبان کو کھول کر سائٹ، آفیشیل سائٹ سے آپ فتوے کو حاصل کریں، تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ آپ نے صحیح فتویٰ حاصل کیا. کیونکہ آج انٹرنیٹ کی دنیا میں یا ان کے وکیل سے یا ان کے دفتر سے اپنے ملک میں رابطہ کر کے فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہم نے جو نیچے نمبرز اس پروگرام میں ہمارے نیچے نمبرز آتے ہیں، آپ اس کے اوپر بھی میسج کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، جواب آپ تک پہنچ جائے گا. تو آپ بہرحال آج کل آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی انسان مسئلے کو سیکھ سکتا تھا لیکن خود نہیں سیکھے، سستی کرے، نہیں پوچھے، نہیں جانے، جان سکتا تھا نہیں جانا اس نے، تو ایسے میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا. یعنی سیکھ سکتا تھا لیکن نہیں سیکھا تو اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. لیکن اگر مسئلہ نہیں سیکھ سکتا تھا یا مسئلے کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا تو اس کو کفارہ واجب نہیں ہے. اور غافل انسان جو غفلت میں ہو، بنابر احتیاط مرجع علی قدر کی نظر میں بنابر احتیاط واجب اس شخص کے لیے بھی یہی حکم ہے جو غفلت پہ اس کام کو انجام دے. غافل ہو گیا، اس روزے کو اس نے توڑ لیا اور متوجہ نہیں تھا کہ اس روزے یہ چیز جو ہے وہ روزے کو باطل کر دیتی ہے. اگر مسئلے کو سیکھ سکتا تھا، نہیں سیکھا اور روزے کو باطل کیا تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. لیکن غفلت کی وجہ سے ہوا، سیکھ سکتا تھا، سیکھ ہی نہیں سکتا تھا، کسی ایسے علاقے میں، اتنے ریموٹ علاقے میں تھا کہ اسے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ ایسا ہوتا ہے. یا مثال کے طور کے اوپر مسئلہ اسے معلوم تھا لیکن اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، یا غفلت کی وجہ سے اس نے یہ کام انجام دیا، تو اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا. اب اگر انسان کفارہ دینا چاہے تو وہ کیا کرے؟ یعنی ثابت ہو گیا کہ اسے کفارہ دینا ہے، اب اسے کرنا کیا ہے؟ کفارہ اگر کسی انسان کے اوپر ماہ مبارک رمضان کے روزے کا کفارہ اگر واجب ہے تو یا تو یہ غلام آزاد کرے. یہ بحث تقریباً آج کل بیکار ہے، لیکن چونکہ حکم شرعی ہے لہٰذا علماء اس کو نقل کر دیتے ہیں. لیکن اب نہ غلام ہے، نہ کنیز ہے، نہ اس کو آزاد کرنے کا کوئی مسئلہ ہے، تو یہ آپشن تو اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد کیا کریں؟ یا تو پھر 60 لوگوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور ہر انسان کو ایک مد جو تقریباً 750 گرام گیہوں یا جو یا اس طرح کی چیزیں ہوتی اس کے برابر کوئی چیز دے یا کھلائے 60 لوگوں کو ایک روزے کے عوض. یا ہر روزے کے عوض میں جو جس کا کفارہ واجب ہے اس کے اوپر 60 روزے رکھے، جس میں سے 30 روزے اسے متوالی رکھنے ہیں، یعنی لگاتار رکھنے ہیں. 31 روزے اسے متوالی رکھنے ہیں. اگر 60 روزے رکھنے ہیں تو 31 روزے اسے مسلسل رکھنا ہوں گے، اس کو بیچ میں نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر توڑ دے، بیچ میں چھوڑ دے تو پھر سے تکرار کرنی پڑے گی. تو اب ایک انسان کے پاس 3 آپشن تھے ماہ مبارک رمضان کے روز کفارے کے. یا تو وہ غلام آزاد کرتا، غلام کا سسٹم ختم ہے، کنیز کا سسٹم ختم ہے، تو یہ تو آپشن ہی ختم ہو گئے. 2 آپشن بچے اب انسان کے پاس. یا تو وہ 60 روزے رکھے جس میں 31 روزے لگاتار رکھے، اور اس لگاتار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شروع کیا تو آپ اس طرح شروع کریں گے بیچ میں کوئی دن حرام روزے کا نہ آ رہا ہو. یعنی آپ پہلی ذی الحج کو نہیں شروع کر سکتے، کوئی معلوم ہے کہ 10 ذی الحج کا روزہ رکھنا حرام ہے. آپ ایسی تاریخ میں شروع کریں جہاں 31 دن لگاتار روزے رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر پہلی ذیقات سے شروع کیا یہاں تک کہ 1 ذی الحج 2 ذی الحج تک 31 دن پورے ہو گئے. اب وہ بعد کے جو 29 روزے ہیں وہ 2 3 ایک ایک کر کے بھی گیپ دے کر بھی رکھ سکتا ہے. تو یا کفارے میں ایک روزے کے کفارے میں 60 روزے رکھے جس میں لگاتار 31 دن تک روزہ رکھے. دوسرا کام کیا کر سکتا ہے؟ 60 مسکینوں کو، فقیروں کو کھانا کھلائے.
60 محتاج لوگوں کو کھانا کھلائے، جس میں حد اقل یہ ہے کہ ہر شخص کو 750 گرام گیہوں یا جو یا اس طرح کوئی چیز دے دے، یا تو کھانا کھلائے یا یہ دے دے۔ یہ کام یہ کر سکتا ہے کہ اپنے گھر پہ اس نے دعوت دی 60 لوگوں کو، اس میں 60 مسکینوں کو بلانا ہے، فقیروں کو بلانا ہے، گھر والوں کو بلا کر، رشتہ داروں کو بلا کر، پیسے والوں کو بلا کر پارٹی نہیں کرنی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے، بتاؤ وہ کام بھی اچھا ہے، آپ بلائیے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلائیے، وہ اچھی چیز ہے، سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، رسول پسند کرتے ہیں، اعلی رسول نے بھی عمل کیا اور پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کفارے کا مسئلہ ہے، کفارے میں آپ فقیر کو، مسکین کو دیں، آپ نے کھانا کا انتظام کیا، 60 لوگوں کو بھرپیٹ کھانا کھلا دیا، آپ کے ایک روزے کا کفارہ ہو گیا۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہیں تو آپ یہ کریے کہ ہر شخص کو 60 آدمیوں کی خدمت میں ہر شخص کو 750 گرام گیہوں یا جو یا آٹا یا اس قسم کی چیز کی قیمت یا وہ چیز اس کو دیں، تو آپ کا ایک روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کے لیے یہ کسی شخص کے لیے ان میں سے کوئی بھی ممکن نہ ہو، روزہ اس نے قضا کیا، کفارہ اس کے اوپر واجب ہو گیا، جان بوجھ کے روزہ توڑا، کفارہ اس پہ واجب ہو گیا، لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ 60 روزے رکھ سکے، نہ ہی وہ غلام آزاد کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے پاس اتنا مالی وسعت ہے کہ وہ 60 لوگوں کو کھانا کھلائے، یا 60 لوگوں کو 750 گرام کے حساب سے جو یا گیہوں یا اس طرح کی چیز کی قیمت دے، تو 18 روزے رکھے گا، پے در پہ 18 روزے رکھے گا، اور یا چند مد جو کے فقیروں کو، محتاجوں کو دے سکتا ہے، جتنا دے سکتا ہے اتنا دے، اور اگر نہیں دے سکتا تو استغفار کرنا چاہیے، اگرچہ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہے، اور احتیاط واجب یہ بھی ہے کہ جب بھی کفارہ دینے پہ قدرت رکھتا ہو کفارہ دے۔ اب تینوں چیزیں ہو گئی، ایک دفعہ ایک انسان قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، گناہ کیا، کفارہ واجب ہو گیا، 60 روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو 31 روزے لگاتار رکھے گا، باقی روزے جو ہے وہ بعد میں دھیرے دھیرے کر کے پورے کرے گا۔ روزے نہیں رکھنا چاہتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا 60 مسکینوں کو، ہر انسان کو 750 گرام جو گیہوں گندم اس میں سے کوئی چیز دے گا۔ نہیں رکھتا طاقت، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ 60 روزے رکھ سکے، یا اتنا پیسے نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکے، یا 60 مسکینوں کو 750 گرام گیہوں جو یا اس میں سے اس کے پیسے دے سکے، تو کہا کہ 18 دن لگاتار روزے رکھے ایک روزے کے عوض میں، اور جتنے لوگوں کو دے سکتا ہے، 60 کو نہیں دے سکتا 40 کو دے سکتا ہے، 40 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، یا 40 لوگوں کو دے سکتا ہے، 30 کو دے سکتا ہے، 20 کو دے سکتا ہے، جتنوں کو دے سکتا ہے اللہ جانتا ہے، وہ شخص جانتا ہے، اس کا خدا جانتا ہے کتنوں کو دے سکتا ہے، کفارے کے طور پر ان کو دے۔ اور اگر یہ میں سے کچھ نہیں کر سکتا، 18 روزے ایسے نہیں دے سکتا، تو پھر استغفار کرے، اگرچہ ایک ہی بار کہ استغفر اللہ، اگر انسان واقعاً استغفار کر رہا ہے تو ایک بار کہنا کافی ہے، اور اگر صرف زبانی لقلقہ ہے تو 10,000 بار بھی کہے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اصل استغفار کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اصل استغفار یہ ہے کہ انسان پشیمان ہو، انسان اپنے کیے پہ شرمندہ ہو، اور ساتھ طے کر لے، عہد کر لے کہ دوبارہ یہ کام انجام نہیں دے گا، یہ ہے استغفار کا صحیح معنی۔ اگر ایک انسان غلطی کرتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اگلے دن پھر وہی کام کرتا ہے، اگلے ہفتے پھر وہی کام کرتا ہے، اگلے مہینے پھر وہی کام کرتا ہے، تو وہ استغفار نہیں کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، اور ایسے شخص کے لیے بہت سخت سزائیں ہیں۔ لہذا غلطی ہو گئی ہے، گناہ کیا ہے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور دوبارہ اس کو تکرار نہ کرے۔ لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بھی اس کے پاس پیسے آ جائیں، یا جب بھی اس کے بدن میں طاقت آ جائے، تو کفارے کو دوبارہ ادا کرے۔ اگر اس نے استغفار کیا ہے اور بعد میں اس کے پاس پیسے آ گئے، یا بعد میں مالدار ہو گیا، یا بعد میں جسم میں طاقت آ گئی روزے رکھنے کی، یا سردیوں میں روزہ رکھ سکتا تھا، تو احتیاط واجب یہ ہے کہ کفارے کو ادا کرے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کے روزے کے کفارے 2 مہینے روزے رکھنا چاہتا ہے کفارے میں، تو اسے 31 دن مسلسل روزہ رکھنا چاہیے، اگرچہ باقی مدت کو وہ دھیرے دھیرے کر دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
کسی بھی چیز یہ بھی جان لیں جو ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں روزے کے کفارے میں 2 مہینے تک روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ایسے روزہ رکھنا شروع کرے گا کہ 31 دنوں کے درمیان کوئی دن ایسا واقع نہ ہو جس میں روزہ رکھنا حرام ہو، جیسے کہ عید الاضحیٰ کا دن جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو آپ ایسے نہیں شروع کریں کہ مثال کے طور پر 20 ذیقعات کو شروع کیا، اب اس میں 21واں دن جو ہے وہ عید کا دن آ جائے گا یا 20واں دن عید کا دن آ جائے گا، یا 10 کو شروع کریں، نہیں، 31 دن پورے لگاتار روزے رکھ سکتا ہو اور کوئی دن بیچ میں حرام کا نہ آئے، اور بعد کے جو 29 روزے وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ رکھ سکتا ہے، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ انسان ایسا کوئی کام انجام ہی نہ دے کہ اس کو یہ سب کرنا پڑے۔ سب سے بہترین کام کیا ہے کہ وہ عبادت کو صحیح سے انجام دے، مسئلے کو صحیح سے سیکھ لے، کفارہ دینے کی نوبت ہی نہ آئے۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد میں استغفار کرنے سے بہتر ہے کہ انسان معصیت سے ہی دوری کر لے، سوری کہنے سے بہتر ہے کہ انسان عمل ہی ایسا انجام نہ دے کہ اس کو سوری کہنا پڑے، استغفار کرنا پڑے۔ یہ سب سے بہترین عمل ہے، یہ سب سے آسان بھی ہے، کیونکہ اس کے اندر پشیمانی اور ذلت نہیں ہے۔ بعد میں معافی مانگنے سے بہتر ہے کہ انسان غلطی ہی نہ کرے، اور آسان ہے، مسئلے کو جان لے، مسئلے کو سمجھ لے، جب وہ بھوکا رہ سکتا ہے، خدا کے حکم پر عمل کر سکتا ہے تو باقی چیزوں سے بھی پرہیز کر سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کرے کہ احکام کو جانے سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے، شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور عمدن ایسا کوئی کام انجام نہ دے جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، تاکہ خداوند عالم کی بارگاہ میں جو وقار اور جو سعادت اسے حاصل ہونی چاہیے وہ اسے حاصل ہو۔ ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس مہینے میں ضیافت الہی، خدا کا مہمان ہونا، اس سے بڑا شرف انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو اپنے کسی بڑے کے یہاں جائیں تو ہم 4 جگہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج ہم فلاں صاحب کے یہاں مہمان ہیں، فلاں صاحب کے یہاں افطار پہ جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہت بڑا شخص ہے، عزت اور شرف والا، کسی عالم کے یہاں آپ کی دعوت ہے، کسی بڑے شخصیت کے یہاں، سیاسی شخصیت کے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ ایک بہرحال جس کا سماج میں وقار ہوتا ہے اس کے جانا ایک شرف کی بات ہوتی ہے، پسند کی بات ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بات ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے دسترخوان پہ مدعو ہیں، اس سے بڑی دنیا اور کائنات میں کوئی شے ہے ہی نہیں، نہ اس سے پہلے کچھ ہے نہ اس کے بعد کچھ ہے، اس سے عظیم کوئی نہیں۔ ہم اس کے دسترخوان پر ہیں، 30 دن اس کے دسترخوان پر، ایک دن کیا ایک وقت کے لیے نہیں، 30 دن جس کے یہاں مہمان ہیں اس سے عظیم کوئی میزبان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب ہم کسی کے مہمان جاتے ہیں تو خیال رکھتے ہیں کہ اس کی عزت اور اس کی شان کے لحاظ سے لباس پہن کے جائیں، اس کی طرح کا تحفہ لے کر جائیں، اس کے لحاظ سے مرتب کر کے اپنے آپ کو جائیں، اس کے یہاں کوئی ایسا کام انجام نہ دیں کہ اس کی شان کے خلاف ہو۔ تو ہم جب اللہ کے یہاں مہمان ہیں تو ہمیں ایسا لباس اختیار کرنا چاہیے جو اس کی پسند کا، اس کی شان کا۔ کون سا لباس ہے؟ لباس تقویٰ، تقوی کا لباس پہنے، کوئی کام ایسا انجام نہ دیں جو اس کی مرضی و منشا کے خلاف ہو، تاکہ مہمان اور میزبان کا شرف اور حرمت باقی رہے۔ گناہ سے دوری کریں، حرام سے دوری کریں۔ تحفہ کیا لے کر جائیں؟ قرآن کا تحفہ، تلاوت قرآن کا تحفہ، عمل خیر کا تحفہ۔ انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح سے ماہ رمضان کو گزاریں جس طرح رمضان گزارنے کا حق ہے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔